ایک اور سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈلیوری کے لیے کسی جگہ پر جاتے ہیں اور وہ ہمیں انعام میں بخشش میں کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو کیا اسے لینا جائز ہے؟ کمپنی نے آپ کو سامان پہنچانے کا حکم دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. جس سے کمپنی میں آپ نے سامان ڈالا تو کمپنی کو چونکہ آپ رعایت دے رہے ہیں یا ان کے ساتھ میں کچھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر کمپنی آپ کو کچھ گفٹ دے رہی ہے تو ایسا کرنا ظاہر سی بات ہے کہ سود ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، بلکہ اس کو ہم رشوت کہیں گے. لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، ایک شکل کیا ہوتی ہے جو جائز شکل ہے، مثال کے طور پر آپ کسی بھی دکان میں آپ خریدار لا کر کے دے رہے ہیں، 10 خریدار لا کر کے دیتے ہیں، دکاندار آپ کو 10 خریدار لا کر کے دینے کی وجہ سے کچھ سامان میں پروفٹ دے رہا ہے، بشرطے کہ ان 10 خریداروں کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا تو یہ شکل چلے گی. لیکن آپ ڈیلیوری کی خاطر گئے کسی دکان میں، کمپنی کا سامان ہے، آپ دوسری کمپنی میں ڈیلیوری کر رہے ہیں اور کمپنی کا کوئی مالک ہو یا وہاں پر کام کرنے والا آپ کو کچھ پیسے دے رہا ہے الگ سے کہ ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کیجیے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رشوت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی کہ اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پہ اور رشوت دینے والے پہ. اسی طرح سے ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ سورہ علق کی تلاوت جب ہم ختم کرتے ہیں اور اس میں جو سجدہ آتا ہے تو آیا یہ سجدہ کرنے کے لیے جائیں گے یا رکوع کریں گے یا کیسے کریں گے؟ دیکھیں، سورہ علق کی تلاوت کے بعد جو سجدہ ہے تو سجدے کی تلاوت کرتے وقت حق یہ ہے کہ آپ نماز میں ہیں تو پہلے سجدے تلاوت کریں اور اس کے بعد رکوع کریں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ علق کی تلاوت کے بعد کی جو سورہ ہے اس میں سے کچھ آیتیں پڑھ لیجئے اور پھر آپ رکوع میں جائیے، یعنی سجدہ کر کے اٹھیے اور پھر بعد والی جو سورہ ہے اس میں سے چند آیتیں پڑھ لیجئے اور پھر رکوع میں جائیے. یہ ہے طریقہ. اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ ظہر یا عصر کی نماز کی آخری رکعت میں اگر ہم امام کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو کیا تشہد پڑھنے پر اکتفا کریں گے یا درود کے ساتھ ساتھ دوسری جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں گے؟ اگر آپ امام کے ساتھ میں آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں اور امام درود بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کر کے سلام پھیرے گا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر کوئی آدمی تشہد پڑھ کر کے بیٹھا رہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن امام کے ساتھ میں درود پڑھنے میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو. اسی طرح سے ایک اور سوال پوچھا ہے انہوں نے کہ اگر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو مقتدی کو ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے یا سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ساتھ ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے؟ دونوں کی گنجائش ہے. اگر مقتدی امام کے پیچھے میں نماز ادا کر رہا ہے اور امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو مقتدی اصولی اعتبار سے ربنا ولک الحمد کہے گا. لیکن اگر مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے ساتھ ساتھ ربنا ولک الحمد بھی کہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں. اس طرح سے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر تیسری یا چوتھی رکعت ہے تو کیا کوئی سورہ بھی اس میں ملائیں گے؟ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سورہ بھی ملا کر کے پڑھنا ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں اصولی اعتبار سے سورہ فاتحہ صرف پڑھیں گے، کوئی سورہ نہیں ملائیں گے. لیکن اگر کسی آدمی نے تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سورہ ملا کر کے پڑھا ہے تو اس کا بھی جواز نکلتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ خطبہ کے دوران اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ خطبہ کے دوران اگر امام بارش کی دعا کر رہا ہے، استسقاء کی دعا کر رہا ہے تو امام بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتا ہے اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے عام دعا اگر ہو رہی ہے تو اس میں ہاتھ اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ سب کی سب کمزور ہیں اور جہاں پر ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہے وہاں پر ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور جہاں پر ہاتھ اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے.